اس کے ساتھ ملتا ہے. جب آپ سارے حروف لکھ لیتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جیسے دسترخوان پہ 29 کھانے پڑے ہوں. 29 کھانے پڑے ہوں. تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ شوگر والا اپنا کھانا تلاش کرتا ہے، بلڈ پریشر والا اپنا کھانا تلاش کرتا ہے، جس کو فلاں چیزوں سے منع ہے وہ اپنی ڈش اس میں سے ہاتھ مارتا ہے اور لیتا ہے. بالکل اسی طرح جب یہ حروف کا نقش آپ لکھتے ہیں تو یہ حروف متوجہ ہوتے ہیں، حروف فکر مند ہوتے ہیں، اور یہ حروف ہماری زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں. الف، لام اور میم، یہ 3 حرف تو ہیں. ایک الف ہے، ایک لام ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، الف لام میم، ذالک الکتاب پڑھتے ہیں نا، الف لام اور میم. آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد، الف لام ہا میم دال، الحمد. حروف تو ہیں سارے. آج آپ نے تلاوت سنی قرآن پاک کی، اور ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب بہت زبردست تلاوت کرتے ہیں. ایک ایک موتی چن چن کے ہوتا ہے، اور ان کا لقمہ نہیں ہوتا. اصل میں بعض اوقات بعض لوگ پیچھے سے لقمہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم بھی ہیں. ہوتا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض کی طبیعت میں ہے کہ خام خواہ ٹانگ اڑانی ہے. ہوتا کچھ نہیں. مجھے مسلسل اطلاعیں مل رہی ہیں، 2-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں، اور لقمہ بھی غلط دیا، جبکہ اس کے لیے سامت طے ہے. غلطی ہوگی تو وہ بتائے گا. آج آپ نے جتنا قرآن سنا، پہلے بھی سنا، اس سارے قرآن کے حرفوں کا مجموعہ تو قرآن ہے. حرف مل کے قرآن بنا، حرف مل کے. یہ جو حروف کا نقش آپ لکھ رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ یہ نقش لکھتا ہے، اب اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا بھی صحیح. جب بندہ نقش لکھتا ہے، 29 حروف اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور 29 حروف کا فیضان ہوتا ہے. اس کے موافق جو حروف ہیں وہ اس کے ارد گرد ایک حصار، ایک دیوار، ایک حلقہ، ایک حالہ، ایک ڈیفنس وال، ایک کڑا بنا لیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور جن حروف کا اس کے جسم کے ساتھ مماثلت نہیں ہوتی، ان حروف کا کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف اس کے جسم کے دور رہ کے آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. اچھا، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، مثلاً یہ آبی ہے، حرف خاکی ہے. یہ آبی ہے، حرف آتشی ہے. یہ آبی ہے، حرف بادی ہے. ٹھیک. اب وہ جو خاکی ہوتا ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ زندگی میں کبھی خاک میں نہ مل جائے، وہ اس کو خاک میں ملنے سے بچائے گا. اور جو آتشی ہے، یہ کبھی آتش، غصے کی آگ، جادو کی آگ، جہنم کی آگ، قبر کی آگ، انتقام کی آگ، حسد کی آگ، کینے کی آگ، بغض کی آگ، اس آگ سے بچاتا ہے. حروف ہماری زندگی کا بے بہا خزانہ ہے. حروف ہماری زندگی پہ ایسے چھاؤں کر جاتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو حروف کی دنیا دی، حروف کے اعمال دیے. یہ حروف، آپ دنیا کے کتنے خوش قسمت ہیں. آپ کی لکھائی عربی کی لکھائی کی طرح ہے. آپ چینی زبان دیکھیں، ہندی دیکھیں، گجراتی دیکھیں، آپ بنگلہ زبان دیکھیں، ایسے اوپر لکیر ڈال کے نیچے یوں یوں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بھی تو لکھائی ہے. آپ کی عربی کے ساتھ اردو ملتی جلتی ہے بالکل. اگر زیر زبر دے دیں وہ عربی بن جاتی ہے، زیر زبر نہ دیں وہی اردو بن جاتی ہے، چند حروف کے علاوہ. جب آپ حرف لکھتے ہیں، ہر حرف ایک تاثیر رکھتا ہے. ہمارے ہاں ایک عطر بیچنے والے ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں برتن علیحدہ تھے. ان کے ہاتھوں میں عطر تھا، ان کے جسم میں عطر بسا ہوا ہوتا تھا. وہ سب برتنوں میں خوشبو پھیل جاتی تھی. ان کے برتن علیحدہ، ان کا بستر علیحدہ، ان کے کپڑے علیحدہ، ان کی چیزیں علیحدہ ہوتی تھیں.
ہر عطر اپنی خوشبو دکھاتا ہے، وہ عطر بیچتے تھے، ہر بوتل کو ہاتھ لگاتے تھے، پھر عطر آپس میں ملاتے تھے، ایک نئی خوشبو بناتے تھے۔ حروف آپس میں جب ملتے ہیں ایک نئی خوشبو بنتی ہے، ایک نیا عطر بنتا ہے، اور وہ زندگی پہ اثر ڈالتا ہے، ہمارے ارد گرد حصار کرتا ہے، پھر ہر حرف بولتا ہے، ہر حرف بولتا ہے۔ اگر آپ نے حروف کی بولی سننی ہے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ 29 حروف ہیں، 29 حروف کو آپ روز 29 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ 29 حروف، 29 حروف ہے نا، یہ کچھ عرصہ پڑھنا شروع کریں، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آپ پھر 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ میں 29 حروف پڑھ لیں گے جب زبان پہ ازبر ہو جائیں گے۔ 29 حروف 29 بار، 29 حروف 29 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، 123 دن پڑھیں، پھر 123 دن کے بعد کسی میٹھی چیز شیرینی کا ہدیہ کریں، اس کی تاثیر ملے گی، نہیں ملی پڑھنے میں کمی ہے، پھر 123 دن اگلے کریں، 123 دن کے بعد شیرینی استعمال کریں، نہیں ملی تو پھر اگلا کریں، ورنہ تو پہلے ہی 123 دن کیا، پہلے ہی 40 دن کے اندر ہر حرف بولتا ہے کہ میرے اندر یہ تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دل کی دنیا اتنی آباد کی، اتنی آباد کی، ہر بوٹی بولتی تھی ان کے سامنے، ہر بوٹی بولتی تھی کہ ہماری یہ تاثیر ہے، ہمارے اندر یہ قوت ہے، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہر بوٹی بولتی تھی۔ ایک دفعہ اپنے مرشد سے عرض کیا، سرکار نے فرمایا، مرشد نے، لکھ لو، نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ اس کے فائدے انہوں نے لکھنا شروع کر دیے۔ ہر بوٹی بولتی تھی، ہر بوٹی، ہر حرف بولتا ہے میرے اندر یہ فائدے ہیں۔ ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے الو تنتر کا عمل کیا تھا۔ الو تنتر کا عمل یہ ہے کہ الو کو پنجرے میں بند کریں اور اس پہ ایک منتر پڑھنا ہے، اور وہ منتر پڑھتے 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 وہ صبح سے لے کر شام تک 3 بندوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی۔ وہ اس کو بیٹھ کے الو کو سونے نہیں دینا، الو کو سونے نہیں دینا۔ الو سوتا بھی ہے تو آنکھیں بند نہیں ہوتی اس کی، سونے نہیں دینا، اس پہ پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھتے 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 سوئیں تو اس کی ہلکی چھڑی ہو، اس کے پنجرے کو ماریں، پڑھائی کریں۔ 11 دن کے بعد، 21 یا 40 دن کے بعد الو بولتا ہے۔ انہوں نے الو کو بلوایا، الو بولا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اپنے جسم کی تاثیر بتا۔ اس نے کہا تم مجھے قتل کر دو گے۔ اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ میں نہیں کروں گا، کوئی اور کر دے، اڑی بات ہے۔ اس نے تاثیر بتائی، میری آنکھ کو اگر نکالو گے، اس کو خشک کرو گے، اس کو پیس کر سرما بناؤ گے، آنکھوں میں ڈالو گے تو یہ نظر آئے گا، یہ ہوگا۔ میری چونچ کا یہ فائدہ، میری زبان کا یہ فائدہ ہے۔ وہ اوپر سے نیچے آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا۔ جب اپنے پنجوں پہ پہنچانا تو پنجوں سے پہلے اس کو قتل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ پنجوں پہ آئے گا تو وہ یہ منہ سے اگر نکال دے گا کہ میں اگر اپنے پنجے تیری گردن پہ گاڑ دوں گا تو کوئی چھڑوا نہیں سکے گا، پھر پنجے گڑ جائیں گے۔ تو اس سے پہلے دوسرا بندہ آیا اور تیز دھار آلے سے، چاقو سے اس کی گردن اڑا کے پرے پھینک دیں۔ اس نے اپنی ہر ایک چیز کی، کلیجے کی، دل کی، جگر کی، چربی کی تاثیر بتائی۔ اس نے اپنے پروں کی تاثیر بتائی، میرے پروں کی یہ تاثیر، یہ تاثیرات بتائی۔ یہ تاثیرات جتنی بھی ہیں یہ فانی ہیں ساری، ان کی کوئی دلیل نہیں، ان کا کوئی کمال نہیں، پر حروف قرآن ہے، قرآن۔ اور قرآن کی تاثیرات، حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی بے کو بیان کرنا شروع کر دوں، بیان کرنا شروع کر دوں تو جتنا کوا چلے اور 1 ماہ کی مسافت طے کرے، غور سے سنیے گا، کوا اڑتے 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 1 ماہ کی مسافت طے کرے،
इतनी देर भी मैं, 1 माह जितने कव्वा चलता है मैं लिखता जाऊं और इतनी किताबें की किताबें भरती जाएं, मैं सिर्फ बा की तासीर बयान नहीं कर सकूंगा। और एक मुहद्दिस ने हुरूफ के ऊपर एक मुहद्दिस ने इतनी किताबें लिखी थीं हुरूफ की तासीर पर, फरमाया 60 ऊंट उन किताबों को उठाते थे। कितने ऊंट? उन किताबों को उठाते थे। और आपको ये तासीरात के मजमूए का नक्श मुफ्त में मिला है, मुफ्त में। उस दिन एक साहब ने मुझे अजीब बात कही, मुझसे कहने लगे मैं फलां आस्ताने में फलां आस्तान नाम नहीं लिए, मुख्तलिफ जगह फिरते फिरते मुझे यही सुकून मिला। मैं क्या वजह? कहने लगा वजह यह है कि वो कुछ नहीं देते, सब कुछ अपने पास रखते हैं, और वहां कोई तरबियत नहीं, वहां कोई फैज नहीं, वहां जाओ बस बैठे रहो। मैंने कहा यहां क्या है? कहा यहां वो मोती मिलते हैं जो वो अगर देंगे भी तो एड़ियां रगड़वा 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 के देंगे। यहां वो मुफ्त में मोती मिल जाते हैं। हां, बस कोई कदर करने वाला हो, कोई कदरदान हो। गजाली फरमाते हैं कि मैं अगर तफसीर बयान करूं, रब ने उनके इल्म को समंदर बना दिया था, मैं तफसीर बयान करूं तो 1 कौवा 1 माह तक उड़ते 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 जितना सफर तय करेगा, ये सारी जगहों में किताबें भर दें, और यकीनन वो मीलों होगा ना, क्या ख्याल है? किलोमीटर पता नहीं कितने मीलों सफर तय करेगा 1 माह तक, किताबें भर दें, फिर जाके सिर्फ यानी बा की मैं तफसीर बयान कर सकूंगा। ये तो सिर्फ बा है। और अलिफ अल्लाह, अलिफ अहमद कमली वाले के नाम की निस्बत है, और अलिफ के साथ सारी कायनात के राज हैं। फिर इन हरूफ में वो हरूफ जिनमें नुक्ता नहीं है, वो 13 हैं। कुल अरबी के जो हरूफ हैं, उर्दू के नहीं, अरबी के जो हरूफ हैं वो 29 हैं, और जो इनमें हरूफ हैं वो 13 हैं, और 13 वो हैं जिनमें नुक्ता नहीं है, बेनुक्ता हरूफ हैं, सवामित हैं, खामोश हैं। उनकी ताकत अपनी जगह पे है, उनकी तासीर अपनी कमाल में है। आप नाम देखें, नामों से पहले किसी नाम है, मसलन नाम कासिम है, 2 नुक्ते पहले आ गए, तारिक है, 2 नुक्ते बाद में आ गए। जिसके नामों का नुक्ता पहले आता है उसकी ताकत और है, जिनमें नामों के नुक्ते दरमियान में आते हैं, जैसे कामयाब, ये नुक्ते दरमियान में आ रहे हैं। कामयाबी, जिसके नुक्ते बाद में आते हैं उसकी ताकत और है, उसकी तासीर और है। हुरूफ का जो नक्श है ना, इसको यकीन की ताकत के साथ और यकीन की कुव्वत के साथ, ये वो है जो सदियों से आजमूदा है, ये वो है जो नस्लों का आजमूदा है, वो ये है जो निज़ाम में, आलम में अल्लाह के यहाँ कबूल है, महबूब है, मकबूल है, और इसकी बहुत ताकत और तासीर है। ये वो नक्श है। आप ये देखें, आप ये नक्श नहीं लिख रहे बुनियादी तौर पे, इस नक्श को नहीं देख रहे बुनियादी तौर पे, आप सारे कुरान के हर्फ को देख रहे हैं, आप कुरान के वर्क को देख रहे हैं, आप कुरान की हर सूरत को देख रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, इन्हीं लफ्जों हरफों से मिलके तो कुरान के लफ्ज बने हैं, इन्हीं हुरूफ से मिलके। आप ये देखें, इन्हीं हुरूफ का मजमुआ ही तो कुरान कहलाता है। पिछले औलिया कराम जितने भी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में हुरूफ से हुकूमतें चलाई हैं। आप कहेंगे ये कैसे? हुरूफ से हुकूमतें चलाई हैं, हुरूफ से इक़्तिदार मिले हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के इक़्तिदार में हुरूफ का हिस्सा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था उसमें कुछ हुरूफ लिखे हुए थे, इब्रानी जबान के अंदर हुरूफ लिखे हुए थे। उन हुरूफ का असर था, अल्लाह के अमर से, अल्लाह की ताकत से वो असा को जहां मारते थे वो हिस्सा देता था। दरिया समंदर में मारे तो पानी देता था, पत्थर पे मारे तो चश्मे निकल आते थे। वो असा को जहां मारते थे वो हो जाता था। हुरूफ
کتنے حروف ایسے ہیں خشک سمندر خشک کنویں میں ڈالیں اس کا پانی باہر نکل آتا ہے، ابلتا ہوا باہر نکل آتا ہے۔ کتنے حروف ایسے ہیں جو صرف زمین میں دبا دیں زمین خود بولتی ہے، وہ تعویذ چلتا ہے اور چلتے چلتے بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور وہاں جا کے تعویذ ٹھہر جاتا ہے جہاں نیچے خزانہ ہوتا ہے۔ حروف کا کمال ہے، حروف کا کمال ہے۔ حروف کا یہی انہی حروف کا نقش جو آپ کو دیا ہے، انہی حروف کے نقش میں آپ حروف کا یہ نقش بہتے سمندر میں ڈالیں یا نہر دریا ندی میں ڈالیں، تعویذ پانی کے ساتھ بہے گا، آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، ایک جگہ آ کے تعویذ بھنور کرے گا، ایسی جیسے بھنور نہیں ہوتا ایک چکر لگاتا ہے، وہیں بھنور ہوگا۔ اگر دائیں طرف ہوا ہے تو تاثیر کیا ہوگی، بائیں طرف ہوا ہے تو طاقت کیا ہوگی، اور اگر نقش وہیں ٹھہر گیا ہے تو علامت کیا ہوگی۔ یہ حروف کا نقش ہی بتا سکتا ہے یہ اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے۔ غاروں کے اندر آج بھی حروف کے نقش لکھے ہوئے ہیں، حروف کے نقش لکھے ہوئے ہیں، اور حروف کے نقش کی طاقت اور تاثیر ہے اور کمال ہے۔ جب ایران فتح کیا تو صحابہ کرام تشریف لے گئے، ایک چونے کی ہرنی بنی ہوئی تھی، چونے کی ہرنی، اس نے پاؤں اٹھایا ہوا تھا ایسے، اللہ اکبر، ان کے دل کی فراست کو دیکھیں، کہا جس طرف نے پاؤں اٹھایا ہوا ہے یہ جگہ توڑو، دیوار توڑی تو اندر سے دروازہ نکلا، وہ نشانی تھی، اندر سے دروازہ نکلا، فرمایا دروازوں کو کھولو، دروازہ کھولا تو اندر سارا خزانہ تھا، ہرنی تھی، اور ایسے چونے کی بنی ہو، جیسے ڈیزائن بنا ہوا ہے کمروں میں، خوبصورتی بنی ہوتی ہے۔ اتقوا فراست المومن، المومن ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، خیال کرنا، اللہ کے نور نے بتایا اس کو کھودو، اس کو کھولو، یہ کسی چیز کی نشانی ہے، یہ چونے کی ہرنی بنی ہوئی ہے، ایسی نہیں بنی ہوئی اس نے پاؤں یوں اٹھایا ہوا ہے، یہ دلیل دے رہی ہے کسی چیز کی۔ کائنات کے طلسماتی راز، کائنات کے جناتی راز، کائنات کے لاہوتی راز، ملکوتی راز، ناسوتی راز، جبروتی راز، ان رازوں کے ساتھ حروف کی کائنات ہے، حروف کی سچی دنیا ہے، حروف کا نظام ہے، حرف حرف بولتا ہے اور حرف حرف مدد کرتا ہے، حرف حرف ساتھ دیتا ہے، حرف حرف طوفانوں سے بچاتا ہے اور حرف آفات سے بچاتا ہے اور حرف بلیات سے بچاتا ہے۔ یہ جو حرف یا ہے، آخری حرف ہے نا جی، حرف یا، یہ حیا کے لیے آخری چیز ہے، یا اور حیا، جسے ہم دیسی زبان میں یہ کہتے ہیں، یہ ہے نا، یا چھوٹی، یا چھوٹی ہے، چھوٹی یہ جو ہے، چھوٹی یہ حیا کے لیے آخری چیز ہے، تقوی کے لیے آخری چیز ہے، کمالات کے لیے کمال کی چیز ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں علت قلت اور ذلت سے بچ جاؤں، حرف یہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ حرفوں کا ایک جہان ہے، حرفوں کی ایک دنیا ہے، اگر جہان ہم پہ کھلا نہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، میں نے 2020 کے رمضان میں 7 بار سورۃ فاتحہ کے 2 میرے درس تھے۔ کون سے روزے کے تھے؟ 8 اور 9 روزہ، جب حویلی میں 2020 کا میں نے رمضان گزارا تھا، 8 اور 9 روزے کے میرے درس ہیں، وہ سن لیں کہ میں نے اس عمل کے لیے کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کے عمل کے لیے کتنے دھکے کھائے، اور سچ پوچھیں میں نے وہ 100 میں سے شاید 1% بتایا ہو کہ مجھے ایک عمل لینے کے لیے کتنی ناگواریاں سہنی پڑیں اور کتنے دھکے اور کتنی چوٹیں اور کتنی ذلتیں۔ زندگی کا اصول ہے، رب نے اپنے آپ کو نا پردے میں رکھا ہوا ہے، کچھ عرصے کے بعد رب سامنے آ جائے تو ہم رب کو بھی پرانا کر دیں گے۔ ہاں، اللہ پاک کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو یندہ یا بندہ، کوشش کر پھر ملے گا، اور جو چیز بغیر کوشش کے مل جائے اس کو ہم کاغذ سمجھتے ہیں۔
آپ قدردان ہیں، آپ کے مزاج میں قدردانی ہے، آپ کے مزاج میں ادب ہے، اس لیے تو پا رہے ہیں، اس لیے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ ان کو اٹھا دیں۔ آپ کے مزاج میں قدردانی ہے، آپ جھولیاں بھر رہے ہیں، پر سچ بتاؤں، قدردانی کسی چیز کی ارزانی، سستا مل جانا، بے قیمت مل جانا، فوراً مل جانا، اور مل کے مل جانا، اور بار بار ملنا، یہاں بڑے بڑے قدر کھو بیٹھتے ہیں، یہاں بڑے بڑے عظمت کھو بیٹھتے ہیں، یہاں بڑے بڑے وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے رمضان سال کے بعد آیا ہے۔ رمضان کہ رمضان کا ادب رہے، رمضان کی اہمیت رہے، رمضان کا وقار رہے۔ حروف تو ہماری زندگی میں، الف کو نا اب آپ اپنی زندگی میں گردن تک آئیں، میں گردن تک کے حروف علیحدہ بیان کروں گا، سینے کے حروف علیحدہ بیان کروں گا، ناف تک کے حروف علیحدہ ہیں، ناف سے لے کر رانے اور گھٹنوں تک کے حروف علیحدہ ہیں، پنڈلیوں کے حروف علیحدہ ہیں، ٹخنوں تک، ٹخنوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک کے حروف علیحدہ ہیں۔ یہ اپنے حروف جدا جدا ہیں۔ ان 29 حروف کی پوری جوڑیاں بنی ہوئی ہیں جو اس جسم کے حصے کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہیں، جو اس کے حصے کے لیے اس کو سحر سے بچاتے ہیں، اس حصے کو دشمنی سے بچاتے ہیں، اس حصے کو صحت دیتے ہیں، بیماری سے بچاتے ہیں، اس حصے کو حادثات سے بچاتے ہیں، اس حصے کو طوفانوں سے بچاتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ جوڑیاں ہیں جو پورے جسم کے ساتھ ہیں۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایسے نا سویا بندہ بنایا، جیسے بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، ایسے سویا بندہ بنایا، لیٹا ہوا بندہ ایسے نشان میں بنا دیا، پھر سر سے لے کر پاؤں تک کے حروف لکھنے شروع کیے، الف سے لے کر یا تک 29 حروف لکھے، 29۔ الف ماتھے پہ لکھا، با دائیں آنکھ پہ لکھا، تا جسے تے کہتے ہیں بائیں آنکھ پہ لکھا، با دائیں آنکھ پہ اور تا، پھر ناک پہ، پھر ہونٹوں پہ، پھر گردن پہ، پھر دائیں سینے پہ، پھر بائیں سینے پہ، پھر سینے کے درمیان جو یہ گڑھا ہوتا ہے اس کے اندر، پھر ناف کے گڑھے کے اندر، پھر رانوں پہ۔ کتنے نقش ایسے ہیں جو ران پہ باندھنے سے ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ اس تعویذ کا خیال کرنا۔ پتہ نہیں خواتین میری بات سن رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ خواتین کے بارے میں اکثر یہی بات کہی جاتی ہے کہ خواتین سوتی رہتی ہیں، پتہ نہیں گھر سے لینے کیا آئی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، سوتے تھے ایسے، میں ان کو کہا، میں نے کہا بھائی عبدالجبار اٹھ جا، کہہ رہے ہاں تجھے تو گھر میں سونے کا وقت ملتا ہے، ابھی یہ سونے کا وقت ہے۔ میرے بیٹے کو میں نے کہا نا، بیٹا کہنے لگے ہمیں دکھاؤ تو سی، پھر میں اسپیشل ان کو ملوانے گیا، میں کہا یہ عبدالجبار ہے، یہ کہنے لگے ہمیں اس کا جلوہ دکھائیں، زیارت دارین کروائیں۔ میں حیران ہوں خواتین پہ، حیران ہوں۔ اور بعض خواتین بیچاری اتنی چچڑی ہیں کہ روز کسی نہ کسی کو بے عزت کرتی ہیں۔ میری درخواست یہ ہے، یہ نقش جو ملا ہے نا، یہ نقش، اس نقش کو اپنی زندگی میں بہاریں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عافیتیں اور کمال کا ذریعہ بنائیں۔ یاد رکھیے گا، یہ نقش نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں ایک حیرت انگیز عروج اور کمال ہے۔ اگر لینے آئے ہیں، اور یقیناً لینے آئے ہیں، اور کس قسمت ہے لاہور والے جن کو یہ سعادت مل گئی ہے نقش پر کرنے کی، اور روز یہاں مٹکا باہر پڑا ہے اس مڑکے میں جہاں خود نقش لکھا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک پوری ٹیم اللہ کا ذکر، تسبیح، اعمال، قبولیت کی وہ اس میں ڈالے۔ یہ ایسا نقش نہیں ہے اللہ والو، اس کے کمالات، اس کے فائدے حیرت انگیز ہیں۔ پھر ایک چیز اور بیان کریں، محسوس کریں، نقش ہے سامنے، آپ اس نقش کو دیکھیں، یہ دیکھیں اس میں کٹا ہوا ہے کیونکہ وہ ہو گیا۔ ہر نقش کی اپنی چال ہے، آپ چال پہ غور کریں، ہر نقش کی اپنی چال ہے، اسے چال کہتے ہیں، ہر نقش کی اپنی چال ہے۔
हर नक्श एक चाल में नहीं है, हर नक्श अपनी चाल रखता है और हर नक्श के साथ अपनी तासीर है। जिब्राइल, मीकाइल, जिब्राइल ये नक्श हैं। अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिही लाम का नक्श है, मीम का नक्श है, नून का नक्श है। आप उसकी चाल देखें, हर नक्श की अपनी चाल है। और ये चाल ऐसे नहीं है कि ऐसे दो चार ऐसे खाने लगा के ऐसे कर दिया। कभी मैथ पढ़ी है? मैथ उर्दू में क्या कहते हैं मैथ को? रियाजी, रियाजी पढ़ी है भाई? देख लो, अब चाल देख लिया, मुझे देख लो, चाल तो देख लिया, मेरी चाल देख। तू का नक्श को ही देखे जा रहा है, चाल को। कभी मैथ पढ़ी है? मैथ में उल्टे सीधी खाने, उल्टी सीधी लकीरें लगाए जा रहा है, उस्ताद लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है। हमें मैट्रिक में उस्ताद सब पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे, और वो उल्टी सीधी लकीरें लगाए जाते थे, लगाए जाते थे। कभी मैथ को यूं करते थे, कभी यूं करते थे। कभी फिजिक्स पढ़ी है? कभी केमिस्ट्री पढ़ी है? उल्टे सीधे उसके फार्मूले, कहानियां, उसको तो साइंस कहते हैं। और ये रूहानियत की आखिरी साइंस है। ये नक्श की चालें रूहानियत की आखिरी साइंस है। इस साइंस को भी समझें, इस साइंस को भी परखें, और इस साइंस को भी अपनी जिंदगी में समोएं। ये रूहानियत की आखिरी चालें हैं। देखें, या बहुत बड़ी समझ ले आए आखिरी दर्जे की, या फिर किसी समझदार की बात को अक्ल कुल नहीं, अपने आप को फना करके किसी बात को समझ लें। और अगर कोई बंदा ये बात तुम्हें समझा दे तो उसकी बात को समझ लें कि जिंदगी हवादिस और हादसात का नाम है, और जिंदगी इंसान को सिखाते सिखाते सिखाती है। सिखाते कितने लोग ऐसे हैं जिनको छोटी सी नसीहत कर दी जाए वो छुई मुई बन जाते हैं। एक मिनट में ऐसे, मैं दीवारें खस्ते की हूं, मुझे हाथ मत लगा। क्यों? मैं गिर पड़ूंगी तुझे आसरा समझ के। ये हमारे मिजाजों का हिस्सा नहीं है। हमें हर वक्त इसका मतलब है तारीफ चाहिए, खुला मिजाज चाहिए, अपनी तबीयत का मिजाज चाहिए। और अगर मुखलिस नसीहत कर दे, कितने लोग ऐसे हैं रोते हैं कि हाय हमें कोई नसीहत करने वाला नहीं था, है हमें कोई समझाने वाला नहीं था, है हमें कोई बताने वाला नहीं था। इस वक्त लाहौर में है वो शख्स और किसी पोस्ट पे है, रो पड़ा मेरे सामने आके। मैं अब्बे की कब्र पे जाके कहता हूं, अब्बा जी मैंने ये जो काम किया था, मेरी तो अल्लड़ जवानी थी, मैं तो पागल दीवाना था। अब्बा जी आप तो समझते थे, आपने मुझे ना रोका। मैं तो उस वक्त मस्ती और सरमस्ती में था। अब्बा जी मैं तो वो आंख लड़ा बैठा, वो काम कर बैठा, आज उसका अंजाम भुगत रहा हूं। अब्बा जी आप तो बड़े थे, आपने मुझे ना समझाया। कहा अब्बे की जाके कब्रों पे जाके शिकवे करता हूं। खुशकिस्मत हैं जिनको कोई बताने वाले हैं, और अगले खुशकिस्मत हैं जो उसको कदरदानी से लेने वाले हैं। याद रखिएगा, जब कहा जाए, बताया जाए और उसकी बेकदरी हो तो अल्लाह का भी निजाम है। अल्लाह कहता है जो मेरी बात की बेकदरी करता है हम उसे नहीं देते। जब बेकदरी करता है और उसको अपनी अना की ठेस पहुंचाता है कि मेरी अना को ठेस पहुंची है, आइंदा के लिए ना उसको नसीहत की जाती है, ना उसको हदिये दिए जाते हैं रूहानियत के या तजर्बों के, कुछ नहीं दिया जाता। उससे हाथ हटा दिया जाता है, खामोश उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। और ऐसा फिर गर्दे शाम के थप्पड़ लगते हैं ऐसे शख्स को, और जमाने की ठोकरें लगती हैं। और वो कहते हैं या बड़ों से समझ ले, हर या जमाना तुझे ठोकरों से समझाएगा। अल्लाह ने ये नक्श दिया है, हुरूफ दिए हैं। मैं इसकी एक एक चाल आपको बता सकता हूं कि इस हर्फ की दिखाओ, नक्श फिर दिखाओ, ये एक एक चाल कैसी है इस हर्फ की। हाँ अब पूरा दिखाया है आपने, एक एक चाल कैसी है। मेरा जी चाहता है मैं एक एक चाल बताऊं, पर घड़ी कहां जा रही है। मेरा जी चाहता है मैं एक एक चाल बताऊं आपको कि इसकी चाल के अंदर अल्फाज क्या है, इसके अंदर ताकत क्या है, इसके अंदर कुव्वत क्या है। तो कहते जी आप फार्म पुर करके लाए हैं, उन्होंने कहा जी यहां तो लिखना था उम्र, आपने वहां लिख दिया सन।
यहां लिखना था महीना, आपने लिख दिया साल। ले जाओ फॉर्म फिर पुर करो। फॉर्म पुर करना है उसके मुताबिक जिसने फॉर्म दिया है, या अपनी मर्जी से फॉर्म पुर किया जाता है? बोलो। नक्श भी वैसे पुर करना है, नक्श की चाल के मुताबिक, नक्श की ताकत के मुताबिक। और नक्श पूर्ण करने से पहले दिल की गहराइयों से, जज्बों से, दर्द से पढ़ना जरूरी है। या जमीलो या जलीलो, या जमीलो या जलीलो, या जमीलो या जलीलो, या जलीलो या जमीलो, 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 या जलीलो, या जलीलो, आमीन। और आप तो खुशकिस्मत हैं कि आप ईद तक नफली एतकाफ में हैं। आपका तो एक एक अमल ताकतवर है, और जो बाहर से आने वाले हैं वो भी इन बरकतों से खाली नहीं, वो भी ये सादतें पा के जा रहे हैं और ये खैरें पा के जा रहे हैं। आज हमने कौन सा नक्श पुर करना है? बा, ता, फिर बहुत सोच लें, ता, अलिफ बा ता। आज हमारा तीसरा नक्श है, और ता की पुश्त में है ज़ो, जिसे ज़ोए कहते हैं। हम देसी जबान में क्या कहते हैं? ज़ोए, ज़ो। तो पढ़ें। आज हम ऐसा करते हैं, ता के नक्श में एक हाजत लिखते हैं। आप फिर अपनी हाजतें पूरी बाकी भी लिख लीजिएगा। हाजत ये लिखते हैं कि ए अल्लाह अपने खजाने में हमें गनी बना दे। क्या ख्याल है? अपने गैब के खजाने से हमें क्या बना दे? गनी बना दे। गनी बनना चाहते हैं? हजरत उस्मान गनी, ओ माल अल्लाह ने अता किया। हजरत ज़करिया मुल्तानी, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी गनी, उबैदुल्लाह अलार गनी, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गनी, इमाम हसन गनी। हाँ, तो लिखें फिर ये बात, या अल्लाह अपने गैब के खजाने से गनी बना दे। अब पुश्त पे भी यही लिखें, या अल्लाह अपने गैब के खजाने से गनी बना दे। कमाल कर दिया। और जिसको गनी बन गया ना, कायनात की महंगाइयां, तूफान, आतिश, बहरान, ये सब कुछ कभी उसको फकीर बना ही नहीं सकते इंशाअल्लाह। जिसको रब ने गनी बना दिया, दुनिया की कोई ताकतें उसको फकीर बना सकती हैं? बोले। ये आपको हैरत अंगेज तोहफा मिला है, और हैरत अंगेज बरकतें मिली हैं, और रूहानी नूरानी ज़ाफ़रानी इन स्याही के साथ आप माशाल्लाह ये कलम के साथ लिख रहे हैं। ये तो आपको स्याही मुफ्त में दी है। इस पेन की कीमत पूछना बाजार में कितने की है? ये तो मुफ्त में स्याही दी है आपको। स्याही तो मुफ्त में दी है, ज़ाफ़रान की स्याही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्याही मार्केट में ले आएं ताकि मखलूक को फ़ायदा हो। आपको तो मुफ्त में दी थी। अब बैठ के हम मुजरिमाना ज़िंदगी को सामने करते हुए अल्लाह के सामने एक नक्शा बनाएंगे, और वह नक्शा ये है कि हम मुजरिम हैं। ऐसे हाथ रख के ना अपने आप को अल्लाह के सामने मुजरिम, खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरा अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे अगर तुझे रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल ही बना ले। मौला हम मुजरिम की शक्ल बने हुए हैं और मुजरिमाना शक्ल से तुझे पुकार रहे हैं,
اور اس کی وجہ سے ہماری بندشیں ٹوٹیں گی، حالات بہتر ہوں گے، ناکامیاں ختم ہوگی اور دل کی مرادیں ملیں گی. اور ہم پڑھیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف. ہاتھوں پہ پھونک کے جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں وہاں تک جو ہے ہاتھ پھیریں، یہ برکت ہوتی ہے. ایک تو آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ 12 سنگے کے روحانی اور فائدے جادو جنات عملیات میں کہاں استعمال ہوتے ہیں. میرے پاس اس کے مشاہدے اور تجربے ہیں، میں لوگوں کو عام کرنا چاہتا ہوں. اس کے فائدے ضرور ہمیں لکھیں، ٹیلی نار کے نمبر پہ اس کے لنک بھیجیں اور ضرور بھیجیں 12 سنگے کے روحانی فائدے. اور دوسرا عرض کیا کہ تسبیح خانہ، گوشہ درود و سلام، درود محل، روحانی منزل، حویلی، حجویری محل، جو مخلصین ہو جو اس کی تاریخ لکھیں، یہ کب سے شروع ہوئیں، کیسے تکمیل پہ پہنچیں، کن کن مراحل سے گزریں، کن کن مراحل سے گزریں، وہ سارے مراحل یہ کام ضرور شروع کریں. تو رمضان کی کالیں چل رہی ہیں انشاءاللہ. آب زمزم کے لیے کولر کا عرض کیا کہ وہ برکت والے کولر پرانے ہو تو وہ دے دیتے ہیں، وہ تسبیح خانے کو مل جائیں تو وہ حرم والے. 17 رمضان اسماء البدرین کا مشکل کشا عمل ہے، اور انشاءاللہ رمضان کی 21ویں شب کو روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے روئی کا عمل اور بیری کے پتوں پر عمل کرایا جائے گا. اور بیری کے پتے آپ پیک ہو گئے ہیں، مفت میں دیے جائیں گے. بیری کے پتے، کبھی سوچا میت کو بیری کے پتوں سے کیوں نہلایا جاتا ہے؟ کبھی سوچئے گا بیری کے پتوں سے کیا ٹوٹتا ہے، کیا ملتا ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور رمضان کی 23ویں شب کو انشاءاللہ گڑ کی ڈلی لائیں، زندگی سے کڑواہٹ ختم کریں، اور بالوں اور ناخنوں پر عمل ہوگا. یہ میں تاک راتوں کے عمل بتا رہا ہوں، رمضان کے آخری عشرے کے. 25ویں شب کو درس اور دعا کے بعد قرضوں اور ناممکن مشکلات کے حل کے لیے فیصلہ کن عمل ہوگا. ختم قرآن 27ویں 17 اپریل بروز پیر کو ہوگا. اس میں پیکج برکت والی تھیلی کے لیے سورۃ رحمان نیلے دھاگے کا عمل، حروف تہجی کی الوداعی دعا، خضری تعویذ جو ہر سال میرے حضرت فرماتے ہیں میں لکھتا ہوں، اس کو تقسیم کیا جائے گا. برکتی نوٹ ان لوگوں کے لیے جو یکم رمضان سے آئے ہیں، ٹوکن صرف ان کو دیا جائے گا. اور تسبیح خانے کے 27ویں میں انشاءاللہ نکاح کی ترتیب بھی ہے. روحانی جانثاروں کا عمل 9-10 محرم کی جو ہے دعا ہوگی. 10 محرم کو 9-10 محرم کا یہاں ہوتا ہے نظام برکت والا، اس میں شرکت لوگ بہت کرتے ہیں. اور رمضان کی 29ویں شب کو 19 اپریل آ رہا. اس میں جو ہے اس میں سورج گرہن کا عمل، سارے سورج گرہن کے عمل بتائے جائیں گے جو کہ آنے والی آفات، بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائیں گے. لیلۃ الجائزہ کا عمل ہے. عید الفطر انشاءاللہ 6:30 بجے ہوگی، اور روزانہ یہ 9 بجے تسبیح خانے میں یہ حروف تہجی کے نقش، اس کے عمل بتائے جاتے ہیں. بجلی کے جھٹکوں سے LCD اور بلب جل رہے ہیں، کوئی بجلی کے ماہرین صرف ہمیں اس کی ترکیب بتا دیں کہ کیوں ایسا نقصان ہو رہا. اسم اعظم کا دم انشاءاللہ 28 مئی بروز اتوار ہوگا. اللہ پاک کی رحمت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تسبیح خانے میں لوگ بعض اوقات جو ہے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں ایک شکایت آ رہی ہے بہت زیادہ، وہ شکایت یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے اپنے مشاہدات، تجربات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں. ایک شکایت تو یہ آ رہی. دوسری شکایت یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ
بتاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرے جانے کے بعد لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کے وہ بعض ٹوٹکے، دم یا کوئی چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کا عمل الٹا پڑ رہا ہے، اور لوگوں کو بہت سخت پریشانیاں، تکلیفیں اور بہت الٹے عمل ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ رجت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان اور بربادی ہو رہی ہے۔ تو یہ نظام نہ ہو، میرے بتانے کے بعد لوگ ارد گرد جمع ہوں، میں نے عمل الٹے پڑتے دیکھے، بہت نقصان ہوتا دیکھا، اور وہ خود بھی لوگ بعض کہتے ہیں جی اگر ہم بتا بھی دیں تو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جمع ہونے سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے مسئلہ، وہ عمل الٹے پڑتے دیکھا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں جو عمل ہے وہاں اجازتوں سے ہے، میں بتا رہا ہوں، ہے اجازتوں سے بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کو عمل چاہیے تو ابھی اردو بازار میں جائیں، تویزوں کی کتابوں کی بوریاں بھر کے لے آئیں، نسخوں کی کتابوں کی بوریاں بھر کے لے آئیں، کتابوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ سینے کے راز ہوتے ہیں جو تسبیح خانہ اجازت سے بتاتا ہے۔ وہ اجازت اگر نہ ہو تو میں نے اس کے عمل الٹے پردے دیکھے ہیں اور بہت نقصان ہوتا دیکھا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، بعض لوگوں نے اس کی وجہ سے لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے، ہم نے اس کی ویڈیو بنائی، ان کو پیسے دیے، ویڈیو بنائی، کیا۔ احباب ہیں جہاں مجمع میں جو اس بات کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور زیادہ نقصان الٹا پڑنے کا، رجت کا، اس کی وجہ سے بیماریاں، حادثے، تکلیفیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی، اور لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے گھروں سے حادثوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ امر الٹے پڑ رہے ہیں۔ صرف جو تسبیح خانہ بتا رہا، جو نظام یہ بتا رہا، اس کو کرے، ورنہ تو نقصان ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ حضرات کا نقصان ہو۔ دیکھیں، یا تو میں پیسے لیتا ہوں اور لے رہا ہے، میں کہوں کہ میری صندوقچی خالی ہے، آپ سوچیں، میں آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں، میرے دل میں آپ کی خیر خواہی ہے۔ اور بعض بوڑھے حضرات، اب آج بھی ہم نے کتنی دریاں دھوئیں؟ 5 دریاں دھوئیں، 5 ہم نے دریاں دھوئی ہیں۔ بعض بوڑھے حضرات ہیں جن کا پیشاب جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آتا، پخانہ کنٹرول میں نہیں آتا، وہ مجبور ہیں۔ ایسے حضرات کو ہم اجازت دینے لگے ہیں، کچھ 4-5 حضرات ہیں۔ 1-2 حضرات وہ ہیں جو لوگوں سے پیسے لینے پہ بئی دفعہ ان کو علیحدہ عرض کیا کہ یہاں لوگوں سے پیسے نہ لیں، کہ میں آپ کو دم کروں گا، اتنے پیسے لوں گا اور یہ کروں گا، لوگوں سے پیسے نہ لیں۔ ہم ان کو بھی اجازت دینے لگے ہیں۔ کچھ مجبور ہیں جو پیشاب کر دیتے ہیں، ان کو بھی اجازت دینے لگے ہیں کہ ان بیچاروں کی مجبوری ہے۔ اب یہاں دریاں، اچھا یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہاں سے اگر وہ چلتے ہیں وہاں تک ساری دریاں پیشاب سے بھر رہی ہیں، وہ بیچارے مجبور ہیں، تو ان کو بھی ہم اجازت دینے لگے ہیں۔ اور آج آپ کے لیے خوشخبری اور بھی ہے کہ آج ایام 20 کا دوسرا دن ہے۔ سورۃ فاتحہ، اور میں نے صبح سورۃ فاتحہ کے کمالات مختصر عرض کیے تھے، خوب جذبے سے پڑھنا ہے، دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے، پورے جذبے، پورے کمال اور پوری کیفیات سے پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ اللہ پاری حاضری کو قبول فرمائے۔ بس اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتائے تو اس کے ارد گرد ہم ہلکا نہ لگائیں، کیونکہ میں نے اس کے عمل الٹے پڑتے، اس کی رجت دیکھی ہے اور نقصان ہوتے دیکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاول و یا آخر الاخر یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، رحم فرما، رحم فرما، کرم فرما، آمین 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 برحمت۔ آج آپ حضرات جو مقیم حضرات ہیں ان سے وعدہ تھا کہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ یہ پرچیاں آپ لوگ مجھے دیا کریں، کانشیس بیٹھا کریں، میرے سامنے بیٹھے رومی بھائی جو رکھا کریں پرچیاں بعض اعلان بھول جاتا کہ اچھا کرتے ہیں آپ لوگ دیتے ہیں۔ آج آپ سے وعدہ کیا تھا، روزانہ آپ کو وقت دیتا ہوں، آپ کا حق ہے
آپ سے خیانت نہ ہو، آپ سے خیانت نہ ہو۔ تو وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آج سوال و جواب، اور وہ سوال و جواب جن کے پاس کارڈ ہیں وہ سوال و جواب کریں گے، جن کے پاس کارڈ ہیں۔ جن کے پاس کارڈ نہیں وہ سوال و جواب نہ کریں، کیونکہ حق ان لوگوں کا ہے جو یہاں رہ رہے ہیں۔ جی نمبر 204۔ جی رسولی کہاں ہے؟ اونچا بولیں بھائی۔ مجمع کی درخواست ہے خاموش، اگر آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو خاموش، اور اگر بیٹھے ہیں تو خاموش۔ ذکر کرنے کا وقت ہے، تسبیح کرنے کا وقت ہے، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھنے والے ہیں نا، ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ سر ننگا کرنا ضروری نہیں ہے، ابھی سر ننگا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن عمل میں لگنا ضروری ہے۔ عمل میں لگ جائیں، عمل میں لگ جائیں، اور انشاءاللہ عمل میں لگیں گے تو رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہو جائیں گی۔ عمل میں لگ جائیں، آپ عمل میں لگ جائیں ابھی۔ پھر بولیں اونچا جی۔ داڑھ کے نیچے رسولی ہے، اس کے لیے کوئی ٹوٹکا بتائیں۔ ایک ٹوٹکا میں عرض کرتا ہوں، پھٹکڑی کچی بریاں نہ ہو، نمک میٹھا سوڈا ہم وزن لے لیں، اور اس کے جتنا یہ ہو اتنی جو ہے ریوند چینی لے لیں، جتنا یہ ہو اتنا ریوند چینی لے لیں۔ ان کو باریک پیس کے ایک چٹکی اٹھا کے اس جگہ رکھ دیں بس، اور وہ 10-15 منٹ، اور اس کی رال بہتی رہے، پانی بہتا رہے، اور پھر 10-15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ سخت ہے، کوئی حرج نہیں، میں اس لیے تو عرض کر رہا ہوں، یہ اس کو گھلا دے گی۔ سخت ہے، آپ حضرات میں سے کوئی اس کا فائدہ بتانا چاہے اور ضرور بتائیں۔ سخاوت کے دریا، اللہ کے ہاں سخاوت پسندیدہ چیز ہے، اور اللہ سخی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں سخی کی بہت قیمت ہے، اہمیت ہے۔ خاموش رہیں بھائی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ذمہ دار حضرات، عرض ہے کہ خاموش رہیں۔ روز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یقیناً آپ ادب والے ہیں، ادب والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ جی اس میں کوئی بتائیں کس کے تجربات ہیں، بتائیں حضرات، ضرور بتائیں۔ جی بتائیں حضرات، جب تک 5-6 بندے نہیں بتائیں گے اگلا سوال نہیں چلے گا۔ اللہ والو، ہم اس طرح ہی سوال چلائیں گے، آپ کے مشاہدے میرے مشاہدے، اور آپ سخی بن کے بتاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے کسی چھوٹے سے ٹوٹکے سے، آپ کے کسی چھوٹے سے ٹوٹکے سے، آپ کے کسی چھوٹے سے ٹوٹکے سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور مخلوق کو نفع مل جائے، اللہ پتہ نہیں کس عمل کی وجہ سے بخشش بھی کرتا ہے، درجے بھی بلند کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، چھوٹے سے ٹوٹکے سے، میں یہ خواتین کو بتا رہا ہوں، خواتین ماشاءاللہ مسلسل لکھ رہی ہیں، چھوٹے سے ٹوٹکے سے فرمایا بعض اوقات اللہ پاک امر فرما دیتے ہیں کہ اس بندے کے علم کو وسیع کر دو، اس بندے کے علم کو وسیع کر دو، اور اس کے علم کے دریا بہا دو۔ ہاں، یہ انہوں نے ایک ہومیوپیتھک دوا لکھی ہے، ہیکل، لکھیں جی، ان کو کہیں اردو میں لکھ دیں، کل بھی عرض کیا تھا۔ ہاں جی بتائیں جی، اس کے لیے 3-4 بندے ہیں؟ ہاں
جی ہکلا لاوا دوائی ہے 3x کی، 2 گولیاں دن میں 3 بار، ہومیوپیتھک دوا ہے، داڑھ کے نیچے رسولی کے لیے ہکلا لاوا HEKLA ہکلا LAVA لاوا، ٹھیک، یہ دوا ہے، اس پہ نمبر لگا دیں۔ اور کوئی اس کے لیے؟ سنبھالو لکڑ، اس کو جو ہے پیس کے اس کی چٹکی دن میں 3-4 بار استعمال کریں، جتنی چٹکی ہو اتنی چٹکی دیسی گھی بھی کی ساتھ ہو۔ جی اور کسی کا مشاہدہ اس میں؟ کیکر کی مسواک جو ہے وہ کریں، چھیلیں، اس کا سک جو ہے اس کا چھلکا چوستے رہیں، کیکر کی مسواک چوستے رہیں، اس کا رس جو ہوگا، اس کے چھلکا، اس کا رس، اس کے جو ہے اس کے ذریعے یہ رسولی ختم ہو جائے گی۔ جی آپ کا سوال، نمبر آپ کا؟ جی آپ کے اوپر چوہے مسلط ہیں، کہتے ہیں گھر میں اور دکان میں، اور بائیں کان میں مچھر کی طرح کوئی چیز آتی ہے، سارا کاروبار مفلوج ہے، چوہے ہیں، مسلط ہیں، گھر میں بھی، دکان پہ بھی، اور کان میں مچھر کی طرح کوئی چیز آتی ہے۔ بھائی ان سب کو فکر مند کریں، اٹھیں، ابھی دونوں جائیں، آپ بھی دونوں جائیں۔ جی بولیں۔ سورۃ ماؤن صبح 7 دفعہ تلاوت کریں۔ چوہے، ٹڈی، کیڑے مکوڑے کہتے ہیں سب چیزیں یہ چھوڑ جائیں گے۔ جی اور کسی کا مشاہدہ، اور کسی کا تجربہ چوہوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں گھر میں درس چلائیں تو چوہے، یہ چیزیں، بیماریاں ختم ہوں گی۔ آپ کا مشاہدہ؟ روحانی دھونی دینے سے کہتے ہیں چوہے، یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ آپ کا مشاہدہ؟ سلام علی نوح فی العالمین کہتے ہیں کثرت سے پڑھیں، بہت پڑھیں، یہ چیزیں حل ہو جائیں گی مسئلہ۔ چوہے جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے پھٹکڑی پیس کر اس جگہ پھٹکڑی پیس کر ڈالیں تو چوہے وہ جگہ بھی ہی چھوڑ جائیں گے۔ اور سورۃ ماؤن صبح شام 7 بار۔ ہاں جی چوہوں کے لیے اور بتائیں۔ سلام علی نوح فی العالمین دروازے پر لکھیں۔ جی جہاں چوہے آتے ہوں وہاں کتمیر لکھ کر لگا دیں۔ جی سورۃ اخلاص کا نقش وہاں لگا دیں جہاں چوہے آتے ہوں۔ اچھا جی آپ کا سوال، نمبر 200 جی بیٹھ جائیں۔ والدہ کی کہتے ہیں عمر جو ہے وہ تقریباً 75 سال ہے، کمر جو ہے ان کی چل نہیں سکتی، کمر اور پاؤں بالکل ریشم کی طرح ہو گئے ہیں، بے جان ہو گئے ہیں۔ اس کا حل بتائیں جی ہاں جی نچلا دھڑ کبھی ختم نہ ہو، ایک تو سجدے سے، رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھیں، آپ اپنے لیے بھی والدہ کے لیے بھی، نچلا دھڑ ختم نہ ہو۔ اور نچلا دھڑ ختم نہ ہو
तारा मीरा 200 ग्राम, इसबगोल साबित 200 ग्राम, कलवंजी 100 ग्राम। तारा मीरा 200 ग्राम, इसबगोल साबित 200 ग्राम और कलवंजी 100 ग्राम। ये आप पीसे नहीं, ये 1 चम्मच सुबह शाम कुछ अरसा इस्तेमाल करें। क्यों जी? ये तारा मीरा, इसबगोल और कलवंजी किसी के मुशाहदे में आई, ये टोटका किसी के तजर्बे में, किसी बीमारी के लिए, किसी मर्ज के लिए, कोई किसी के मुशाहदे में आया, सुनने, पढ़ने या आजमाने में? हाँ जी, किसी के मुशाहदे में आया, ठीक है। और कौन बताएगा इस मामले में, इस बीमारी में, कि किसका मुशाहिदा यह है कि निचला धड़ खत्म हो गया, उसके लिए क्या बताएं जी? एक और चीज बताता हूं, गाय के पाए ले लें, कच्चे भुने हुए नहीं। गाय के पाए ले लें, कच्चे भुने हुए नहीं, उनको टुकड़े टुकड़े कर लें। टुकड़े करते हुए ये ज़हन नशीन रखें कि उसके अंदर जो मिक है वो ज़ाया ना हो, बालों समेत हर चीज टुकड़े टुकड़े कर लें। 1.25 किलो तेल सरसों का लें, उसको छोटी पतीली में डाल के आग दें, हिलाते जाएं, हल्की आंख हो, 24 घंटे आग लगेगी, बिल्कुल जल जाएं उस तेल के अंदर, बिल्कुल जल जाएं और वो तेल बाकी रह जाए। उस तेल को निचोड़ लें, उस तेल को फालिज, लकवा, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, निचला धड़ खत्म हो, उसके लिए मालिश करें हल्की, हवा ना लगे, चंद दिन चंद हफ्ते, बहुत कमाल चीज है। आपका मुशाहिदा क्या कह रहे? आप बोले, अब बोलें, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है जी, बोलें। लंबा सजदा करना 20 मिनट का, 30 मिनट का, और कहते हैं लंबा सजदा हो जिसमें कमर फैली हुई हो, हाथ आगे निकले हुए हों और ये बगलें खाली हों। बगलें, मोहरों का भी हल हो जाएगा, कमर का भी हल हो जाएगा, ये चीज इंशाअल्लाह हल हो जाएगी जी। कहते हैं मुझे अल्लाह वाले ने बताया था जी। हाँ, ये एक और है, जिनसिंग बूटी का टिंचर है, निचले धड़ की कमजोरी और स्पेनल कार्ड, हराम मगज को ताकत देने के लिए जिनसिंग बूटी का टिंचर, कहते हैं ये इस्तेमाल करें। हाँ जी, उसको नंबर दें इसको। और किसी का मुशाहिदा इस बीमारी और तकलीफ के ज़िमन में, और किसी का जी? गाय का क्या हो? गाय की रान की हड्डी, उसको काटे कलम की तरह, उसके अंदर से मिख निकाले, उसमें सीप, सदफ कूट के भर दें, फिर वो हड्डी वापस मिला दें, ऊपर तार लपेट दें। और एक मेरा इसमें तजर्बा है, अगर तार तांबे की हो, जैसे ये तारों के अंदर से तार निकलती है बिजली की, ये कॉपर की होती है, अगर तांबे की हो तासीर ज्यादा होगी जी। 3 मन गोहे की ओपले की आग दी जाए, फिर निकाल के पीस लिया जाए, बड़ा कैप्सूल सुबह शाम। मोहरों का गैप भी खत्म हो चाहे, निचला धड़ भी काबिल इस्तेमाल यानी ताकतवर हो जाता है। ठीक है, ताकतवर हो जाता है जिस्म। और किसी का मुशाहिदा निचले धड़ को
بچانے کے لیے اور کسی کا مشاہدہ. ہاں جی، میں تو آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سینے کے اندر اللہ نے جو علم رکھا ہے جس کی وجہ سے مخلوق کو نفع مل رہا ہے، وہ علم جو ہے کس طرح اس سے آپ فائدہ پالیں. دیکھیں یہ ہاتھ کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ ہاتھ جو ہے اگر ان کو دبایا جائے، جیسے یہ انگوٹھا ہے سمجھ لیں سر ہے، ایسے جی 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 جی. یہ کہتے ہیں 2 انگلیاں چھوٹی جس میں انگوٹھی پہنتے، یہ 2 انگلیاں، اس کے درمیان میں جو خلا ہے اگر اس کی مالش کی جائے تو اس کا تعلق حرام مغز اسپینل کارڈ سے ہوتا ہے. 2-3 دفعہ مالش کی جائے، پورے جسم کو طاقت ہوتی ہے اور نچلے دھڑ کو طاقت ملتی ہے اور اس سے قوت پیدا ہوتی ہے. اور کسی کا مشاہدہ؟ دتورے کا پھل لے لیں تازہ، 1 کلو یا کتنا ہونا چاہیے؟ 1 کلو ہو، اس میں تیل کتنا ہو؟ 1 کلو تیل ہو. اس کو خوب جلا لیں. جلانے کے بعد ماجو پاؤ، 1 پھٹکڑی ہو، پاؤ ماجو ہو، اس تیل میں پیس کے ملا لیں. ہاں، اس ماجو اور پھٹکڑی کو گرم پانی میں ڈالیں اور تیل بھی اسی میں ڈال دیں. مریض کو اس کے اندر بٹھانا ہے. اچھا، ٹپ میں یہ جو ماجو ہو اور پھٹکڑی ہو، پھر یہ پانی زیادہ ہو، پانی 10-20 کلو پانی ہو جتنا میں بندہ بیٹھ سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مستقل اس میں بٹھانا ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے دائیں ہاتھ میں کرنا ہے، مردوں کے بائیں ہاتھ میں کرنا ہے. جی آپ کا سوال نمبر ٹوکن 854 نمبر. جی خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں. جی بولے اس کا مشاہدہ تجربہ کہ خراٹے نہ آئیں اس کے لیے بتائیں. جی یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے. ہاں جی، ناک میں ایک کہتے ہیں تیل ڈالیں. کس کے؟ تکیے کے نیچے پھٹکڑی رکھ دیں، خراٹے نہیں آئیں گے. خراٹے والا تکیا ویسے ہی نہ رکھے، تکیا پاؤں کے نیچے رکھے. سرسوں کا تیل ناک میں ڈالے اور اچھی طرح ملے، دبائے اور کھینچے. کان میں بھی ڈالے، ناف میں بھی ڈالے، پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی تیل کی اچھی طرح مالش کرے. اور کسی کا مشاہدہ خراٹے؟ جی ہاں جی جی تیل ڈالیں. جی جی اور کسی کا تجربہ مشاہدہ خراٹوں کے لیے؟ دیکھیں سوال و جواب تب چلے گا آپ بتائیں گے، نشست ختم کر دوں گا. پہلے بھی ایک چیز چھنوا بیٹھے ہیں آپ. 3 بجے کا عمل، آپ کے مشاہدے اور تجربے ہی اس محفل کے لیے ہوتے ہیں.
اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اس میں آپ کے لیے نفع ہے. میں آپ کے نفع سے امت کو خیر پہنچوا کے آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی روحانیت میں اضافہ کرانا چاہتا ہوں. جی کہتے ہیں جو سوتا ہے خراٹوں والا، اس کے سرہانے جوتا الٹا رکھ کے اس کے اوپر کوئی اینٹ رکھ دے. سونے والے کا سانس بند ہو جاتا ہے. ہیں؟ ہیں؟ آپ کا تجربہ ہے؟ کس کا؟ اچھا، سب کا نہیں ہوتا، یہ میرا بھی تجربہ ہے، سب کا نہیں ہوتا. ایک آدھ بندے کا ویسے ہو گیا تو اور بات ہے، کیونکہ سانس بند ہوتا ہے تو خراٹے آتے ہیں. سانس بند ہونا ہی خراٹوں کا نام ہے. خراٹے آتے اس کا جس کا سانس بند ہوتا ہے. جی سوال، ٹوکن ان کو کہیں میرا سوال کیا ہے. جی آپ بیٹھ جائیں. جی ہاں جی آپ بتائیں. جی ہاں ٹوکن. جی اچھا، 5 سال کا بچہ معذور ہے. 5 سال کا بچہ معذور ہے، نہ گردن سیدھی کر سکتا ہے نہ بولتا ہے. میں نے اس بچے کی معذوری کے لیے ہلدی اور بلنگوں کا ٹوٹکا بتایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے وہ لوگ ترکی آ کے ملے تھے جو میں ستمبر میں ترکی گیا تھا. ابھی ایک تو میں ابھی فروری میں گیا ہوں نا، جو ستمبر 22 میں ترکی میں گیا تھا، وہاں مجھے ملے تھے کہ اس بچے کو 16 کروڑ کا ٹیکہ لگوایا اور علاج اس کے علاوہ کروڑوں کا کیا، فائدہ نہ ہوا. میں نے پڑھنے کو بتایا اور یہی ہلدی پیسی ہوئی اور بلنگو چٹکی چٹکی بتایا، 11 بار ٹھیک ہو گیا. جی شوگر کا مریض 65 سال کی عمر ہے، اس کو بہت بڑے بڑے پھوڑے نکلے ہوئے. شوگر کے پھوڑوں کے لیے میں نے جو چٹنی بتائی ہوئی ہے، انار دانہ، بولیں چٹنی کیا ہے، پودینہ، ادرک، لہسن، یہ چیزیں 4 ہیں، انار دانہ، پودینہ، ادرک، لہسن. اس کی چٹنی بنائیں، ان کو کھلائیں، چٹنی بنا کے ان کو کھلائیں اور بہت زیادہ کھلائیں، پھوڑے ختم ہوں گے. ایک اور چیز ہے، پنیر ڈوڈی جو ہے 40 دانے ہاتھ سے اس کو کچل کے گرم پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ پانی مل کے اچھی طرح پلا دیں. جی آپ کا نمبر جی آنکھوں میں الرجی ہے. 7 سال کی عمر سے آنکھوں سے ہر وقت پانی چلتا رہتا ہے، آج 10 سال کی عمر ہو گئی ہے، خارش بھی ہو رہی ہے، علاج بہت کرایا. بتائیں حضرات، عبقری دواخانے کی آنکھ شفا. آپ اور پیاز اور شہد پیس کے پانی نکال کے اس کا آنکھوں میں پانی ڈالیں ڈراپر کی شکل میں، اینک تو ڈراپر. جی اور کسی کا مشاہدہ؟ کیپسول کا نام کیا ہے؟ اب اس کو لکھ کے اس اسپیلنگ مجھے دے دیں، اگر اسپیلنگ غلط ہو گئی تو پھر غلط ہو جائے گا. جی اور اس میں آنکھ کے سلسلے میں کسی کا مشاہدہ؟ بورک ایسڈ اور گائے کا تازہ دودھ. ہاں ان دونوں کو ملا لیں، 1 پاؤ اگر گائے کا دودھ ہو تو اس میں 1 تولہ بورک ایسڈ ڈال لیں، پھر روئی کے اندر یہ بھگو کے آنکھوں کے اوپر رکھوائیں. یہی ہے نا، آنکھوں کے اوپر رکھوائیں تو انشاءاللہ یہ آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہوگی. اور کسی کا آنکھ میں مشاہدہ؟
کے ساتھ دانے، ہاں ہنزل. یہ جو تنبہ ہے ہنزل کہتے ہیں، اس کا پانی وہ کہتے ہیں کہ سلائی میں ایسے ڈالے اور اس کی سلائی لگائیں، یہی کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کا بیج، ہنزل تنبے کا بیج، کور تنبہ بھی کہتے ہیں، ہنزل بھی کہتے ہیں، تنبہ بھی کہتے ہیں، اس کے بیج پانی میں ڈالیں، پھر 7 دانے پانی میں ڈالیں. اچھا، وہ پانی آنکھوں میں لگائیں، وہ پانی آنکھوں میں لگائیں، وہ جس میں پانی میں دانے ہوں. تو اس کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہنزل کے دانے ڈراپر میں ڈال لیں اور اسی ڈراپر میں رہیں اور اس کو پانی آنکھ میں ڈالیں. تازہ تازہ بنائیں، چند دن بنا کے پھر نیا بنا لیں، بیج پھر لے لیں. اور نہیں، ہنزل کے تازہ بیج ہوں، نہیں تازہ کے یا خشک کے، خشک کے بیج ہوں. ٹھیک ہے جی. جی آپ کا نمبر جی میرے اعمال کی اجازت ہے، بالکل سب کی اجازت ہے، سب کی. جی بچی ہے 15 ماہ کی، ناف اس کی پیدائشی طور پر باہر نکلی ہوئی ہے، بڑھی ہوئی ہے، بتائیں اس کا ٹوٹکا، اس کا ٹوٹکا بتائیں. ہاں ہاں کہہ رہے میرے رشتہ دار تھا، اس کا بچہ بھی ایسے تھا، ناف کے اوپر تھوڑی دیر نمک ڈالیں پسا ہوا اور رکھ دیں، پھر ہٹا لیں، کچھ دن ایسا کریں، نمک ڈالیں پھر ہٹا لیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناف پر عمر لکھ لیں جس کا میم ناف کے اندر آئے، 3 بار لکھنا ہے. لہسن کی تری لے کے اس کے اندر سلائی چبھوئیں، پھر وہ سلائی سرمے میں لگائیں اور پھر وہ آنکھ میں ڈالیں. آنکھ کا مسئلہ جو ہے جس کا ہو، جلن، پانی آتا ہو، حل ہو جاتا ہے. جی کروڑوں کا قرضہ ہے جی ان پہ، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا قرضہ اتر جائے. جی اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہتے ہیں یہ پڑھیں. اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، جی سورۃ فاتحہ کا عمل وہ کہتے ہیں کون سا؟ جمعرات کو 70 بار، پھر 60 بار، پھر 50 بار. اس طرح یہ عمل بہت جو ہے قرضوں کو دور کرنے کے لیے. اور کہا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات بہت بہت پڑھیں، قرضے اتر جاتے ہیں. اور آپ نے کیا کہا؟ مستحق زکوٰۃ سفید پوش جو واقعی مستحق ہیں ان کو ڈھونڈ کے دیں، اس کے پاس تو ویسی قرضہ ہے. بیٹھے منافع میں سے 2.5% دینا شروع کر دیں. جی کہتے ہیں حضور کی جالیوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ وعد
صادق الوعد الامین. اچھا یہ حضور کی جالیوں پہ بھی ہے اور یہ کعبہ کے غلاف میں بھی ہے. اور کہتے ہیں یہ پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. یہ بنے گا مالک الحق المبین. اور محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کہتے ہیں پڑھیں. کیوں جی؟ بس اب بس کریں. تصور یہ کریں حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے میں پڑھ رہا ہوں. جی آپ کا ٹوکن. جمعے والے دن کیا کہا؟ جمعے والے دن جمعے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے 35 دفعہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پڑھیں، لکھیں. جی اچھا. جتنے بھی خیر کے عمل ہیں سب کو اجازت؟ خیر کے عمل ٹھیک. میں نے تو عرض کیا جتنے بھی خیر کے عمل ہیں سب کو اجازت. اعمال کی سب کو اجازت. جی ٹوکن. جی شوگر کی وجہ سے کہاں سے آئے ہیں؟ شوگر کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. گوند سہانجنا ہے، بیٹھنے میں تکلیف. گوند سہانجنا، گوند کیکر اور دیسی اجوائن یہ ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے. ہم وزن 1 چمچ صبح شام. اور ہڈیوں کی طاقت کے لیے انہوں نے جو بتایا نا، ہڈی کو تراش لیں، اس میں سچی سیپ ڈالیں، آگ دیں، اس کے کیپسول، وہ بھی ہڈیوں کو فائدہ دیں گے جو ابھی ٹوٹکا بتایا. اور ہڈیوں کے فائدے کے لیے کوئی مشاہدہ بتائے گا؟ جی جی بھائی چٹے میرے پاس نہ بھیجیں، یہ کاغذ چٹے نہ بھیجیں، میں چٹے نہیں سنبھال سکتا، یہ نہیں سنبھال سکتا اللہ والے. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مچھلی زیادہ کھائیں کس مقصد کے لیے؟ ہاں، اور مچھی کا جو سر ہوتا ہے اس کا سوپ پئیں، اس کا شوربہ پئیں، نظر کے لیے بھی ہڈیوں کے لیے بھی. اور ٹراؤٹ مچھلی جو ہے اس کے جو اور کانٹے ہیں وہ پیس کر کیپسول بھر کے استعمال کریں، نظر کے لیے بھی ہڈیوں کے لیے بھی. دیسی مرغ کے پنجے وہ اس کو پکا کے اس کا شوربہ پئیں، ہڈیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے. جی ٹی ایکس گری، DFC لکھ کے دے دیں اللہ والو، یہ لفظ لکھ. DX اچھا DX3. اب آخری لفظ کیا ہے؟ DX3. 15 دن کے بعد ایک کیپسول لیں DX3 15 دن کے بعد، کیونکہ یہ ہماری مجالس لکھنے والے آخری بول صحیح لکھیں، ایسا نہ ہو کہ سارے لکھتے جائیں، جو آخری صحیح بولو وہ لکھیں، کیونکہ روزانہ کی مجالس لکھی جا رہی ہیں. اب یہ مجھے پتہ نہیں لکھنے کے بعد پھر کیا ہوگا. کوئی ایسا ذمہ دار، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، چھپوانا میں نے ہے، آخری وقت تک اس کو ذمہ داری لے کے مراحل سے گزروائے، کیونکہ پہلے بھی مجھے 1 سال اس کے پیچھے میں تکون وانگوں کرلاواں مجالس کی کتاب، جو پچھلے سال کی مجالس کی کتاب ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی نے ذمہ لیا تھا کہ میں نے کہا پریس سے لا کے
छपवाऊंगा मैं खुद। अभी भी इस साल की किताब मुझे अभी तक नहीं मिली, कब मिलेगी? बस करें जी, आपको तो सोने के बड़े मौके मिल जाते हैं, सोने के बड़े मौके मिल जाते हैं जी। 6 साल की बच्ची है, आंख के ऊपर मौका है। 6 साल की बच्ची है, आंख के ऊपर मौका है। बोले जी क्या हो जाए मौके के लिए? जी, स्मिथ सुरमा, स्मिथ सुरमा अगर आपको असली मिल जाए तो वो लगाएं। और क्या हो आंख पे? बस जी, सवालात खत्म। मोती मस्जिद में जाकर झाड़ू रखें, और हमारा तजर्बा है तस्बीह खाने में झाड़ू का बड़ा तजर्बा है। तस्बीह खाने में कोई बंदा नया झाड़ू ब्रश ले आए और फेरे, पहले आंख पे फेर ले, पहले मौके पे जहां तकलीफ है, फिर तस्बीह खाने में फेर के झाड़ू छोड़ के चला जाए। उसके बड़े तजर्बे किए हैं लोगों ने, बहुत तजर्बे, मौकों के लिए भी और कई खतरनाक बीमारियों के लिए भी। इसको नंबर लगा दें, ये होम्योपैथिक उन्होंने इलाज लिखे हैं। आई ब्राइट लोशन चंद दिन आंखों में डालें। आई ब्राइट लोशन आंखों की तकलीफ के लिए कहा, चंद दिन आंखों में डालें। नाफ और हर्निया और नाफ के बाहर निकलने के लिए लाइकोपोडियम और कलेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम 30 में और कलेरिया का 5-5 बारी बारी दोनों दवाएं दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ये नंबर लगा दें। हाँ जी जी, ये झाड़ू वाला अमल दद्दर चंबल के लिए, बड़ी खतरनाक बीमारियों के लिए, खतरनाक बीमारियों के लिए तस्बीह खाने में लाएं, पहले बदन पे फेर लें, फिर तस्बीह खाने में झाड़ू दे के, झाड़ू या ब्रश वहीं छोड़ के चले जाएं। ये अमल है जी। आप बताएं जी, इनको बिठा दें बस अब आज जी। चुक जब पड़ जाए तो क्या किया जाए? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालें। 1 चम्मच शक्कर हो, 1 गिलास पानी हो, वो तो शरबत बन जाएगा शक्कर का। वो कहते हैं चौक निकल जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, किसी का काम हो जाए तो हमें क्या है। मरे भावे जी में मवाली गोल पता से। एक मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी एक बात सुने। देखें, हम सारे यहां तरबियत लेने आए हैं, मैं खुद भी इन मराहिल में तालिब इल्म हूं। मुझे कई दिनों से 2 चीजें मुसलसल मिल रही हैं, जो खड़े होके बताते हैं, लोग उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं, वो बहुत ज्यादा उकताहट का शिकार, वो कहते हैं जी हमें परेशानी होती है। उससे कहीं ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके वाकयात हमारे पास आ रहे हैं, अमल उल्टे पड़ रहे हैं और उनके घरों में धमाके होना शुरू हो जाते हैं, और परेशानी और मसाइल और मुश्किलात क्यों? बाज़ औक़ात इंसान कमज़ोर है, इंसान किसी गरज में आ जाता है, कहता मैं तुझे दम करूंगा, इतने पैसे लूंगा, तुझे मैं यूं करूंगा। बंदा बेचारा गरजमंद दीवाना होता है, वो कहता है मुझे इतने पैसे ले, मेरा मसला हल हो जाए। तो पैसे लेने देने वाली कहानी तो तस्बीह खाने में नहीं है। मुझे ये जो वाकयात मिल रहे हैं मुसलसल, कि अमल उल्टे पड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और परेशानियां हो रही। इस पे ज़रा थोड़ा सा आपका अपना फ़ायदा है, अल्लाह पाक मानने का मिजाज बनाए।
آپ کا نفع ہے، آپ کی خیر خواہی مطلوب ہے، آپ کی خیر خواہی مطلوب ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل بھی ہمارا سوال و جواب کا ہی نظام چلے گا۔